وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سجدہ شکر تھا، کوئی دلیل قرآن سے؟ اور پھر خود بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی وہ وضاحت کرتی ہیں۔ یہ بالکل صحیح موقف ہے اس انداز سے کہ کسی بھی موضوع کے اوپر ساری جتنی آیات ہیں ان سب کو آپ اگر پڑھیں تو پھر آپ کو خود ایک نقشہ سامنے بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں جو فیصلہ کن بنیاد ہے، اصول ہے، وہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ تمام انبیاء کے سامنے جب اللہ کی نشانی آتی ہے تو وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اصول اور بنیاد فراہم کی ہے۔ اور اللہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس میں ایمان آپ کا مضبوط ہو، جس طرح قرآن میں آیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ صبح شام کی گردش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اس میں نشانیاں ہیں کہ یہ نظام کوئی چلا رہا ہے اور وہ ایک ہی ہستی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس کی مثال وہ ہے جس طرح جب سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے نبی آج آپ کو یہ نکال رہے ہیں، عنقریب آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں آئیں گے۔ تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی۔ یا جب کبھی کہا جاتا تھا مکے کے اندر کہ کیسر و کسرا کے خزانے آپ کے قبضے میں آئیں گے، تو ماننے والے تو یقین کر لیتے تھے لیکن حیران ہوتے تھے، اور انکاری تو ہنس پڑتے تھے کہ یہ دیکھو۔ تو جب وہ چیز ہوئی تو یہ چیز اللہ کی ایک قدرت کی نشانی بن گئی کہ اللہ نے جو بات کہی ہے اپنے نبی کے ذریعے بالکل سچی ہو گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے گردن اس طرح نیچے کی طرف کر کے وہی آیتیں پڑھ رہے تھے اور وہی دعائیں مانگ رہے تھے کہ سب کچھ اللہ نے اکیلے کیا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہوا۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں آنا اور پھر وہ سارا ماحول یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ اللہ نے جو خواب دکھایا، پھر یعقوب علیہ السلام نے اس کا جو معنی مطلب لیا محسوس کر کے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حتیٰ کہ اسی صورت کے شروع میں ایک آیت ہے، اس کی طرف لوگ بہت کم دھیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سوال پوچھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے داخل ہوئے، تو ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ آج یہ جو سٹوری سنائی جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، یہ بالکل وہی سٹوری ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری ہے۔ جس طرح مخالفت کے باوجود بھائیوں نے مخالفت کی، وہ وہاں جا کے مصر میں ان خواتین نے مخالفت کی، کتنا ایک ماحول ان کے خلاف بنا، لیکن جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی بندے کے بارے میں اس کو اٹھانے کا اور سارے معاملات اور ایک منصوبہ، اس کو کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قدرت والا مالک ہے، وہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس انداز سے مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ بالکل اسی طرح ماحول بنے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بے بس ہو گئے تھے اور مجبور ہو گئے تھے اور ہار مان لی تھی، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے سمجھ لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اقتدار کو، ان کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تھا انہوں نے، اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا۔ یہی ماحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بننے والا ہے، اور پھر بالکل اسی طریقے سے ہوا، مکہ فتح ہوا، اور بالکل اسی طرح دست بستہ سامنے کھڑے تھے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور پھر وہی الفاظ بولے نبی علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام نے بولے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ تو یہ ہے اصل میں وہ چیز جو اللہ کی نشانی جب آئی تو یہ دونوں پیغمبر ہیں وقت کے، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور پھر اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، یعنی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سارا ماحول ملا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، چن لیا، خوابوں کی تعبیر کا اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دیا، اور یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مالک نے کیا ہے۔ اور پھر یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اس طرح اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں۔
تو یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شکر گزاری کا سجدہ ہے؟ یہ اس طرح پتہ چلے گا، سورہ مریم کی جب آپ 58 نمبر آیت پڑھیں گے تو سب آپ کو یہ نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، یا سورہ آل عمران کی 89 اور 80 نمبر آیت پڑھیں، وہاں بھی یہی انداز ہے۔ مالک فرماتا ہے کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ یا میرے سامنے سجدے کرو۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ تو کہیں گے کہ ربانی بنو، اللہ والے بنو۔ تو وہ بھی آیت مزید اس موقف کی تائید کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل کے پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ کسی انسان کو جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، حتیٰ کہ خواتین کو کہا کہ اگر سجدہ انسان کو جائز ہوتا تو میں خواتین کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں اس حق کی بنیاد کے اوپر، لیکن وہاں بھی جائز نہیں۔ تو یہ جو انسانوں کا معاملہ ہے یہ بڑا واضح ہے۔ تو جو ضمیر کو، لاہو کی ضمیر کو یوسف علیہ السلام کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر سجدہ ثابت کرتے ہیں تعظیمی، یہ بالکل قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے ایک موحد عالم دین نے اور مخلص عالم دین نے، سمجھدار عالم دین نے اپنی زندگی کے آخری یہ دور کی ان کی تقریر، آخری دورے کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ راستہ وہ کھولنا چاہتے ہیں، یہ دروازہ وہ کھولنا چاہتے ہیں، بعد میں اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح پجوانا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، یہاں بھی بالکل ہوا ہے۔ یقین کیجئے یہ محمد حنیف سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اور میں سب سے زیادہ ان کے قریب رہا ہوں، اپنی جماعت کے جتنے یہ لوگ ہیں یہ سارے گواہ ہیں اس بات کے، 8 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان کے مزاج کو پہچان گیا تھا کہ حنیف صاحب کبھی اپنی طرف ایک انگلی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جب معاملہ ہوا اس طریقے سے، تو بس وہ ان کے آپس میں بھی کچھ معاملات چل رہے تھے، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے ایک غلط موقف کو اپنا لیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے اور ساری جماعت نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور شرک کے معاملے میں ایسا ہے کہ پوری زندگی کی کمائی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کوڑے میں پھینک دیتا ہے۔ اگر شرک ایک شرک آ گیا، معمولی شرک آ گیا کسی کے اندر، اللہ نے انبیاء کی مثالیں دی ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سب کو بالکل اس معاملے میں کوئی وہ نہیں۔ اللہ اتنا غیور رب ہے، توحید کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ اور اسی نقطۂ نظر سے آپ دیکھو، یہ جو توحیدی ویڈیوز کے معاملے میں جو مخالفت کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ اب بات کتنا بڑا جرم یہ کر رہے ہیں اور انتہائی خطرے میں یہ پڑ جائیں گے، کیونکہ توحید ایمان اور اسلام کے لیے، وہاں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے یہ جو دعوت، توحید کی دعوت ہے، اس کو پھیلانا بالکل جائز ہے، اور بالکل کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو کسی کے ذہن میں اگر آ جائے کہ وہ تصویر کے زمرے میں آ جائے، ہرگز نہیں، ہرگز اس کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی چیز ہے، یہ معراج الدین نے بہت ہی ضد کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے حسد اور جلن کی وجہ سے سارے لوگوں کا میٹر گھما دیا، اور سب مجرم ہوں گے، اپنے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ شرک کی وجہ سے تو ہمیشہ لوگ آگ میں رہیں گے، لیکن ان کے عمل کے اندر خرابی ہے۔ اس میں جو مخلص ہوں گے، سمجھ بات میں نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن جو جان بوجھ کے دانستہ مخالفت کر رہے ہیں حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، یہ برے پھنس جائیں گے۔ ان کا معاملہ بڑا خوفناک ہے۔